خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، اور مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو۔ غوث اعظم نے کہا مریدی لا تخف، جس کا مطلب ہوتا ہے، عربی کا لفظ ہے مریدی لا تخف، جس کا مطلب ہوگا اے میرے مرید تو خوف مت کر، تو مت ڈر، کسی بات سے مت ڈر، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں۔ غوث اعظم نے کہا اے میرے مرید تو خوف مت کر، تو اگرچہ کمزور ہے تیرا آقا بڑا پاورفل ہے۔ تو کہا مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ اور یہ کیسی روشنی پھیلی ہے میدان قیامت میں، یہ کیسی روشنی پھیلی ہے میدان قیامت میں، نقاب اٹھا ہوا ہے آج کس کا غوث اعظم کا، نقاب اٹھا ہوا ہے آج کس کا غوث اعظم کا، اور فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، اور جمیل قادری سو جاں سے قرباں اپنے مرشد پر، اپنے مرشد پر قربان کے، انہوں نے تو غوث پاک تک پہنچایا۔ جمیل قادری کہنا ہے اگر میرے پیر نہیں ہوتے تو غوث اعظم سے میرا رابطہ کیسے ہوتا، اور جمیل قادری کے پیر کون تھے؟ حضور اعلیٰ حضرت۔ ہاں تو کہہ رہے ہیں جمیل قادری سو جاں سے قرباں اپنے مرشد پر، اس کو یوں کہہ لو اب کہ جمیل قادری سو جاں سے قرباں اعلیٰ حضرت پر، جمیل قادری سو جاں سے قرباں اعلیٰ حضرت پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ حضرت محترم آج یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر غوث کر رہے ہیں، الحمدللہ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے کی توفیق دی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جانتے ہیں کس مہینے میں ہوئی؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کے مہینے میں پیدا ہوئے، ایک رمضان آپ کی پیدائش کا ہے، کون سی تاریخ ہے یاد رکھیے گا، ایک رمضان المبارک کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور یہ آپ کی کرامت بچپنے میں ہی ظاہر ہو گئی کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا، روزہ رکھتے، صبح سحری سے لے کر افطار کے وقت تک دودھ نہیں پیتے۔ یہ بات مشہور ہو گئی تھی بہت کہ سیدوں کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں دودھ نہیں پیتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کچھ بڑے ہوئے تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ نے آپ کو پالا، اور آپ کے نانا حضرت عبداللہ سومعی جو اللہ کے ایک بہت بڑے ولی تھے، آپ ان کی پرورش میں رہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے جایا کرتے تھے، مادہ زاد ولی، پیدائشی ولی، جن کی ولایت میں کسی کو کوئی کلام نہیں۔ اور ولیوں کے بارے میں تو یہ معلوم نہیں، کوئی کہے تم مانو، ہم نہیں مانتے انہیں ولی، تمہارے عقیدت کے ہیں، بہت سے لوگ اعلیٰ حضرت کو کہہ دیتے
کہ مولوی تھے وہ کوئی ولی تھوڑی تھے، لیکن غوث اعظم کے تعلق سے سب متفق، سب کو کہتے ہیں کہ غوث اعظم مادہ ذات ولی، مادہ ذات ولی۔ اس کے باوجود آپ مدرسے پڑھنے کے لیے گئے، مدرسہ گئے پڑھنے کے لیے، اور بتا دیا قوم کو کہ پڑھنا کتنا ضروری ہے، بتا دیا کہ کوئی ولایت کے مرتبے پر بغیر علم کے نہیں پہنچے گا، علم کا حاصل کرنا اس کے لیے کتنا ضروری ہے۔ غوث اعظم پڑھ رہے ہیں، جیلان میں پڑھا آپ نے، اور جب جیلان میں کوئی ایسا مدرسہ نہ رہ گیا کہ آپ آگے کی تعلیم حاصل کر سکیں، تو اپنی والدہ محترمہ سے اجازت چاہی کہ اے میری والدہ مجھے بغداد جانے کی اجازت دیجیے۔ والدہ بھی کیسی، کہا بیٹا تمہیں اپنے سے دور کرنے کو جی تو نہیں چاہتا، لیکن تم علم کی طلب میں جا رہے ہو، اس لیے میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، جاؤ۔ علم کی طلب کے لیے اپنے بچے کو اجازت دی۔ اور یہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو جانتے ہیں، جب پیدا ہوئے تو اسی رات آپ کے والد نے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف لائے غوث اعظم کے گھر، اور آنے کے بعد کہا حضرت غوث اعظم کے والد سے کہ ابو صالح یہ میرا بیٹا ہے۔ کس نے کہا؟ آقا نے، نبی نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، اور جیسے نبیوں میں میرا مقام ہے، ایک دن اس کا ولیوں میں مقام ہوگا، اور اس کا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہوگا۔ یہ بشارت میرے نبی نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدا ہوتے ہی حضرت ابو صالح کو خواب میں دے دی تھی، یہ میرا بیٹا ہے، اور کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو کہا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غوث اعظم کی بارگاہ میں کس طرح سے خراج عقیدت پیش کی ہے، کیسے کیسے عقیدت پیش کی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو کہا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، میری جانب وسیلہ تلاش کرو، میری جانب وسیلہ تلاش کرو، مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ تو وسیلہ ڈھونڈنے کی بات آ گئی۔ آج وہابی دیوبندی کہہ دیتے ہیں کہ کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ اگر ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنا تمہارے بس کی ہوتی تو اللہ قرآن میں تمہیں کیوں حکم دیتا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، میری جانب وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ وسیلے کا حکم قرآن نے دیا، اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم وسیلہ ڈھونڈیں۔ تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ کو بہت گھمنڈی بنے ہوئے ہیں، یہ وہابی دیوبندی بھی اگر پہلے تو منع کرتے ہیں، وسیلے کا انکار کرتے ہیں، جب ان سے ثابت کرو کہو دیکھو قرآن میں تو ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، میری جانب وسیلہ تلاش کرو، تو کہا ہاں ٹھیک ہے، تو ہماری نمازیں ہیں تو وسیلہ، ہم نماز پڑھ تو رہے ہیں، یہی وسیلہ بنیں گی قیامت کے دن۔ ہم نے کہا بے شک نماز وسیلہ بنے گی، بے شک روزہ وسیلہ بنے گا، لیکن یہ بتاؤ یہ تمہاری نمازیں قبول ہیں، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اس کی گارنٹی تم ہمیں دے دو کہ یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہو یہ سب اللہ نے قبول کر لی ہیں، جب قبول ہوں گی تبھی تو وسیلہ بنیں گی، اور اگر قبول ہی نہیں ہوئی وہاں منہ پہ مار دی گئی تو پھر کیا وسیلہ لاؤ گے؟ اور حدیث سے ثابت ہے کہ قیامت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نمازوں کا انبان لے کر جائیں گے، روزوں کا انبان لے کر جائیں گے، لیکن وہ نمازیں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ لوگ ایسے ہوں گے
جو یہاں سے نمازوں کا انبار لے کر جائیں گے، روزوں کا انبار لے کر جائیں گے، بہت نمازیں پڑھی ہوں گی، لیکن ان کی وہ نمازیں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ کیوں؟ یا تو ریاکاری کی وجہ سے پڑھی ہوں گی، دکھاوے کی وجہ سے پڑھی ہوں گی، یا وہ ایمان والے ہی نہ ہوں گے، ان کا ایمان ہی نہ ہوگا۔ جب ایمان نہیں تو نماز کیسے؟ تو تم نمازوں کو وسیلہ بنانے کی بات کر رہے ہو، روزوں کو وسیلہ بنانے کی بات کرتے ہو، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں نمازیں وسیلہ ہے، روزہ وسیلہ ہے، لیکن ان کے قبول ہونے کی گارنٹی نہیں کہ قبول ہے بھی یا نہیں۔ جب قبول ہوں گی تو وسیلہ بنیں گے، اور جب قبول ہی نہ ہوں گی تو وسیلہ کیسا؟ تو ہم نے کہا آؤ ان کو وسیلہ بنائیں جن کی قبولیت کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے، جن کی قبولیت کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ نبیین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ اولیاء کاملین ہیں، جن کی قبولیت کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے۔ اللہ اکبر! تو پتہ چلا ہم ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں جن کی مقبولیت کی گواہی قرآن نے دے دی ہے کہ یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ نبیین ہیں، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی گواہی قرآن نے دے دی ہے، اللہ نے ان کو مقبول بنا لیا ہے، تو ہم ان مقبول بندوں کو ہی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنائیں گے۔ اللہ اکبر! تو ہم نے جو ہے وسیلہ بنایا، سب سے پہلے ہم نے اپنا ہاتھ اپنے پیر و مرشد حضور تحسین ملت کے ہاتھ میں دے دیا، کہا حضرت ہم نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، آپ ہمیں اوپر تک پہنچائیے۔ انہوں نے ہمارا ہاتھ لے کر حضور مفتی اعظم ہند کے ہاتھ میں پہنچا دیا کہ لو یہ حضور مفتی اعظم ہند کے ہاتھ میں میں نے تمہارا ہاتھ دے دیا۔ حضور مفتی اعظم ہند کا کیا کہنا؟ جانشین غوث اعظم ہیں، ہم شبیہ غوث اعظم ہیں، جانشین غوث اعظم ہیں اور ہم شبیہ غوث اعظم ہیں، یعنی حضور مفتی اعظم ہند کی صورت غوث اعظم کی صورت سے ملا کرتی تھی۔ جنہوں نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار خواب میں کیا، انہوں نے جب حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھا ہے تو پکار اٹھے قسم خدا کی غوث اعظم کی صورت حضور مفتی اعظم ہند کی صورت سے بالکل ملتی جلتی، اسی لیے آپ کو ہم شبیہ غوث اعظم کہا گیا۔ تو وہ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جب مرید کرتے تو کہتے کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، اور جب مرید کرتے تو کہتے کہو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، مرید کہتا میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کہو چغلی نہیں کروں گا، کہا چغلی نہیں کروں گا، کہو دیوبندی وہابی رافضی تمام باطل فرقوں سے دور رہوں گا، سب سے توبہ کرتا مرید، اور پھر کہتے کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ ایک مرید کو مرید کیا، سب کچھ کہلوا لیا اور کہا کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، تو مرید خاموش ہو گیا، کہا کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ مرید نہیں کہہ رہا، کہا حضرت ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ توبہ کرو جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے، میں ان مریدوں کی طرح نہیں ہوں کہ آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے جاؤں اور پھر جھوٹ بولنے لگوں، میں ان مریدوں کی طرح نہیں ہوں، آپ سے جو ہے مرید ہوں اور پھر دیوبندیوں کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں، ان کے ساتھ رابطہ رکھوں، میں جو ہے نمازیں بھی پڑھوں گا، وہابی دیوبندیوں سے بھی دور رہوں گا اور جھوٹ بھی نہیں بولوں گا۔ اب آپ نے مجھ سے کہا کہ جھوٹ مت بولنا، اب آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا ہے، میں نے غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ کب دیا ہے؟ میں نے تو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، جب آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو میں کیسے کہہ دوں کہ میں نے غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دیا؟ اللہ اکبر! جانشین غوث اعظم، ہم شبیہ غوث اعظم، شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ جاتا ہے، جو چادر مبارک اوڑے ہوئے تھے اسی چادر میں مرید کو لپیٹ لیتے ہیں، لپیٹنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جو ہے آواز آ رہی تھی
میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ چادر کو کھول دیا جاتا ہے، مرید یہی چلا رہا ہے، میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ اللہ اکبر! دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، وہاں کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اب کوئی کچھ کہہ سکے۔ حضور مفتی اعظم ہند کو جلال آ چکا تھا۔ اللہ اکبر! کوئی نہیں بولا۔ وہ یہ کہہ کر مرید وہاں سے باہر نکل آیا۔ جب باہر نکلا اور مریدوں نے گھیر لیا، کہا میاں کیا بات ہے؟ ابھی تو تم کہنے کو تیار نہیں تھے کہ میں کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، پھر آخر تم کہنے کو کیوں تیار ہو گئے کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا؟ اس نے کہا خدا کی قسم، جب حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اپنی چادر میں لپیٹا ہے تو میرے جو ہے آنکھوں کے پردے کھل جاتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور مفتی اعظم ہند کے برابر میں جلوہ فرما ہے، اور میرا ہاتھ حضور مفتی اعظم ہند کے ہاتھوں میں نہیں بلکہ غوث اعظم کے ہاتھ میں تھا، اور میں کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مفتی اعظم، فیضان حضور اعلی حضرت، فیضان غوث اعظم، نعرہ رسالت۔ تو وہ حضور مفتی اعظم ہند تک ہمارے پیر نے ہمیں پہنچا دیا۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلیٰ حضرت تک پہنچا دیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈائریکٹ معاملہ غوث اعظم سے ہو چکا تھا۔ ایک بات یہاں میں آپ کو اور بتا دوں، یہاں پر میں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ہمیں غوث اعظم تک پہنچا دیا۔ ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا تو میں نے تقریر میں یہی کہا کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں غوث اعظم تک پہنچا دیا۔ تو ایک صاحب بولے آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ کیا ہوا بھائی؟ تو بولے اعلیٰ حضرت نے ہمیں آل رسول تک پہنچایا، پھر ادھر سے ان کے پیر تک، ان کے پیر تک، سب کا نام لیجئے، پھر غوث اعظم تک پہنچیے، آپ نے اتنے بیچ میں سلسلے چھوڑ کیوں دیے؟ میں نے کہا میاں ایک بات بتاؤ، یہ مقیز بھائی بیٹھے ہیں، ہم نے ان سے کہا بھائی آپ کی جان پہچان جو ہے یہاں کے ودھائک سے اچھی ہے، ذرا ہمیں چل کے ملوا دو۔ یہ لے کر کے گئے اور یہاں کے ودھائک سے جا کر ہمیں ملا لائے۔ اب ملانے کے بعد یہ تو آ گئے، ہم روز جاتے رہے، ودھائک کیا روز جاتے رہے، ان سے زیادہ پہچان ہماری ہو گئی۔ ان کا کبھی کبھی جانا ہوتا تھا، ہم نے چکر لگائے زیادہ، ہماری زیادہ پہچان ہو گئی۔ اب کوئی ہم سے کہے کہ صاحب مولانا صاحب آپ ہمیں ودھائک تک لے چلو، تو ہم کہیں گے چلو لے چلیں گے۔ ہم یہ کہیں گے مقیس بھائی کو پکڑو، ہماری نہیں ہے پہچان، اب تو ہماری بھی ہو گئی۔ تو اعلیٰ حضرت کی پہچان اعلیٰ حضرت کو پہنچایا آل رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، لیکن جب اعلیٰ حضرت پہنچ گئے غوث پاک تک تو ایسے پہنچے کہ پکار اٹھے تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، میری قسمت تو دیکھو۔ ارے وہ وہاں پر رہ کر پہرا دیتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کا، اور میں ہندوستان میں ہوں تو غوث اعظم کے مزار کا پہرا دے رہا ہوں۔ میری شان دیکھو، وہ تو وہاں رہ کر دے رہے ہیں، میں یہیں سے غوث اعظم کے مزار کا پہرا دے رہا ہوں۔ غوث اعظم کی طرف اٹھنے والی ہر انگلی کو قلم رضا روک دیا کرتا ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم اس کے خلاف چلتا ہے جو غوث اعظم کی طرف انگلی اٹھاتا ہے۔ فرماتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی رہوں دیتا رہوں پہرا تیرا۔ ہم نے غوث اعظم تک ہم نے کہا ایسے پہنچ گئے، اس میں کوئی کہاں کاٹا ہم نے کسی سے، کوئی کاٹنا نہیں ہوا، یہ غلط کہہ رہے ہو۔ ہم یہ انکار تھوڑی کر رہے ہیں کہ آل رسول تک نہیں پہنچے، لیکن غوث اعظم کا ڈائریکٹ معاملہ تھا، اعلیٰ حضرت کا ڈائریکٹ معاملہ تھا غوث پاک سے، یہ سمجھ لو آپ، ڈائریکٹ معاملہ اعلیٰ حضرت کا غوث اعظم سے تھا۔ اور وہ یہ شعر بتا رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا یہ شعر بتا رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا شعر۔ جب اعلیٰ حضرت تک پہنچا دیا تو اعلیٰ حضرت ہم سب کو لے کر غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور غوث اعظم کو لے کر نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اعلیٰ حضرت نے جو کہا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے،
اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تو اعلیٰ حضرت لے کر پہنچے ہیں غوث اعظم کو سرکار کی بارگاہ میں ڈائریکٹ، فرماتے ہیں تیری سرکار میں، اور لے کر کے پہنچے سرکار کی بارگاہ میں، اور اب سرکار کو شفیع بنایا رب کی بارگاہ میں۔ ایسے وسیلہ چلا، اب سرکار کو شفیع بنایا رب کی بارگاہ میں، اور کہہ دیا ان کے ہم میں، یہ ہے تیرے تو ہوئے ہم تیرے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان کے ہم ہیں، نبی کے ہم ہیں، اور یہ نبی ہیں تیرے، ان کے ہم ہیں، یہ ہے تیرے تو ہوئے ہم تیرے۔ جب ہم ان کے اور یہ تیرے تو ہم بھی تو تیرے۔ اے پروردگار عالم، تو نے کہا تھا وسیلہ تلاش کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، احمد رضا وسیلہ لایا ہے۔ کیا وسیلہ ہے؟ سنو سنیو، ان کے ہم ہیں، یہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے۔ اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ تو نے وسیلے کو کہا تھا رضا ایسا وسیلہ لایا ہے کہ تیرے محبوب کو ہی تیری بارگاہ میں وسیلہ بنا کر پیش کر۔ اس سے بڑا وسیلہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا وسیلہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب یہ وسیلہ لے کر پہنچیں گے تو انشاءاللہ ہم سنیوں کی جو ہے بخشش ہوگی، ہم سنیوں کی جو ہے مغفرت ہوگی۔ اعلیٰ حضرت جو ہے اپنے نبی کے بارے میں ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ تو وہ میرے نبی کی شان ہے، وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ اکبر، وہ حضور مفتی اعظم ہند ہیں، اور وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان سب کے دامن کو ہمیں مضبوطی سے تھامنا ہے، ان سب سے ہمیں سچی پکی جو ہے عقیدت و محبت رکھنا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم سیکھنے کے لیے بغداد کی طرف روانہ ہوتے ہیں، راستے میں ڈاکوؤں کا قافلہ آ کر آپ کو گھیر لیتا ہے۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے، لیکن اس پر ہم مسلمان عمل نہیں کرتے۔ اگر اس واقعے پر ہماری مائیں عمل کریں تو بچے جو ہیں ہمارے جھوٹ نہ بولیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قافلے نے گھیر لیا ڈاکوؤں کے، اور سب کا مال لوٹا۔ جب غوث اعظم کے پاس جو ڈاکو آتا آ کر دیکھتا کہ بچہ اکیلا ہے، کچھ سامان نہیں چلا جاتا، جو ڈاکو آتا دیکھتا کچھ سامان نہیں چلا جاتا، ہر مسافر کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا، کسی کے پاس گٹھری، کسی کے پاس صندوق، لیکن غوث اعظم کے پاس کچھ بھی نہ تھا، خالی ہاتھ، دیکھتا اور چلا جاتا، دیکھتا اور چلا جاتا۔ ایک ڈاکو نے آ کر پوچھ لیا بیٹا تیرے پاس کچھ نہیں ہے؟ ایسی مذاق میں۔ تو غوث اعظم نے کہا ہاں ہے تو 40 اشرفیاں ہیں۔ تو وہ ڈاکو حیرت میں بولا میں مذاق کر رہا ہوں، یہ بھی مذاق کر رہا ہے، مطلب ڈاکو سے مذاق کر رہا ہے۔ میں تو ڈاکو تھا، چل کر لی، یہ بچہ ڈاکو سے ہی مذاق کرنے بیٹھ گیا۔ بولا چل جا، چلا گیا۔ پھر دوسرا آیا، بولا کیوں بیٹا تیرے پاس کچھ نہیں ہے؟ بولا ہاں ہیں، تو بولے ہیں تو 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ بھی ہنس پڑا، بچہ عجیب ہے، ڈاکوؤں سے ہی مذاق کرنے بیٹھ گیا۔ کہا کوئی بات ضرور ہے، پکڑ کے لے گئے۔ بولے چل سردار کے پاس چل، وہاں مذاق کر کے دکھا۔ وہاں پہنچے، سردار یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا اس سے کہو تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو کہتا ہے 40 اشرفیاں ہیں۔ سردار نے پوچھا کیوں ہے تیرے پاس کچھ؟ بولا ہاں ہے۔ بولے ہیں تو 40 اشرفیاں ہیں۔ اب سردار بھی حیرت، کہاں ہے؟ کھڑا ہو گیا، بیٹھا ہوا تھا۔ کہاں ہے؟ تو کہاں ہے دکھا۔ کہا لبادے کے اندر استر ہے، اس استر کے اندر سلی ہوئی ہے۔ کہا اتارو لبادہ۔ لبادہ اتارا گیا، استر کو ادھیڑا گیا تو اندر 40 اشرفیاں نکل کر آ گئی۔ حیرت میں پڑ گئے ڈاکو۔ سردار بولا بیٹا اگر تم ہمیں نہیں بتاتے تو اتنی بڑی رقم تمہارے پاس ہے ہمیں کبھی بھی پتہ نہیں چلتی، آخر تم نے کیوں بتا دیا؟ لوگ تو ڈاکوؤں سے اپنا مال چھپاتے ہیں اور تمہارا تو ایسا چھپا ہوا تھا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، تم اپنے آرام سے چلے جاتے۔ کہا کیسے چلا جاتا؟ آپ نے پوچھا تھا تو سچ تو بولنا ہی تھا۔ میری ماں نے چلتے وقت مجھ سے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا جا تو رہے ہو، کتنی ہی پریشانی کیوں نہ ہو جائے، کتنی ہی مصیبت کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑ جائے، لیکن بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ بس یہی وہ بات ہے جو آپ کو لانا چاہتا ہوں غوث اعظم کی۔ ذرا آپ اندازہ لگاؤ ماں نے کیا نصیحت کی
ماں کی نصیحت بیٹا کتنی پریشانی کیوں نہ آ جائے، کتنی مصیبت کا سامنا، کتنی ہی مصیبت، بتاؤ ڈاکوؤں سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ آج ہماری سودا نہیں بکتی ہے تو ہم جھوٹ بول کے سودا بیچتے ہیں، دوسرے کو سے دھوکہ کرتے ہیں، کیا ذرا ساری سودا نہیں بکی اور کہتے ہیں ارے کاروبار میں تو چلتا ہے، کیا کہیں گے؟ کاروبار میں تو چلتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور آپ کہتے ہو کاروبار میں تو چلتا ہے۔ کتنی آسانی سے مسلمان کہہ کے چلا جاتا ہے، لعنت کو سمجھے ہی نہیں آپ نے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین کون کہہ رہا ہے؟ قرآن، اللہ فرما رہا ہے، قرآن میں فرما رہا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ آپ نے لعنت نہیں سمجھا، لعنت ہے کیا؟ ایک بار سمجھ جاؤ تو قسم خدا کی خوف خدا سے لرز جاؤ۔ لعنت کا توق وہ ہے کہ شیطان کے گلے میں ڈالا گیا تو آج تک مردود بن کر گھوم رہا ہے۔ شیطان جو اللہ کا نیک بندہ تھا، عبادت گزار بندہ تھا، عابد تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، اس کے گلے میں اللہ نے لعنت کا توق ڈالا تو قیامت تک کے لیے مردود ہو گیا، قیامت میں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور آپ سمجھ ہی نہیں رہے ہو لعنت کیا ہے، کتنی بڑی چیز ہے لعنت، اللہ کا کتنا بڑا عذاب ہے لعنت۔ اور کہتے ہو ارے کاروبار میں تو چلتا ہے، کتنے بے دھڑلے سے بول دیتا آدمی جھوٹ، سوچتا ہی نہیں ہے یہ ہماری زبان، یہ زبان، اس زبان سے جھوٹ بولتے ہو۔ اسی زبان کے تعلق سے ایک صحابی رسول آئے اور اللہ کے رسول سے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کوئی ایک عمل بتا دو جس سے جو ہے میں کر لوں اور جنت میں چلا جاؤں، ایسا عمل بتا دو میں پکڑ لوں اس عمل کو، وہی کرتا رہوں اور جنت میں چلا جاؤں۔ تو میرے نبی میں حدیث میں آیا ہے اپنی پکڑی یا اس کی پکڑی، زبان پکڑی اور کہا یہ اسے قابو میں کر لو جنتی ہو جاؤ گے، اسے قابو میں کر لو۔ آپ سمجھے ہی نہیں کہ جھوٹ، اس زبان کے بارے میں فرمایا کہ اسے قابو میں کر لو جنتی ہو جاؤ گے۔ جب چلنے پہ آتی ہے تو جھوٹ یہ بولتی ہے، گالی یہ بکتی ہے، بڑوں کی بے حرمتی یہ کرتی ہے، یعنی کتنے گناہ، چغلی یہ کرتی ہے، غیبت یہ کرتی ہے، یہ وہ گناہ جو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ غیبت کے بارے میں آیا کہ وہ زنا سے بھی بدتر ہے، بولو زنا سے بھی، زنا کتنا بڑا گناہ ہے ذرا آپ اندازہ لگاؤ، اور سرکار نے فرمایا غیبت اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آپ کتنے صبح سے شام تک کسی کی غیبت کی، کتنے گناہ ہو گئے، کتنا بڑے بڑے گناہ ہیں یہ، اور یہ سب کس سے ہوتے ہیں؟ اسی زبان سے، یہی زبان ہے جو کراتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا اسے قابو میں کر لو جنتی ہو جاؤ۔ یہی زبان ہے جب چلنے پہ آتی ہے تو علماء کو نہیں چھوڑتی، جب چلنے پہ آتی ہے تو اپنے اماموں کو نہیں چھوڑتی۔ وہ امام جو تمہیں 5 وقت مسجد میں نماز پڑھاتا ہے، وہ امام جو تمہارے محلے میں دین پھیلاتا ہے، باہر کے آنے والے مقرر اتنا دین نہیں پھیلاتے، وہ 1 رات کے لیے آتے ہیں اور 5000 لے کر چلے جاتے ہیں، اور امام 5000 پورے مہینے میں لیتا ہے، پورے مہینے میں آپ 5000 دیتے ہو، اور 1 مہینے میں وہ آپ کے دین میں کتنی خدمت کرتا ہے، 5 وقت آپ کو نماز بھی پڑھاتا ہے، آپ کے گھروں کو فاتحہ بھی دیتا ہے، آپ کو اچھی بری بات بھی بتاتا ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ امام سے آ کر آپ پوچھتے ہو، مقرر آئے اور چلے گئے۔ لیکن نہیں، مقرروں کو تو جو ہے آپ کہو گے کہ امام صاحب ایسا کہہ رہے ہیں، میں عام بات کہہ رہا ہوں ایک سب کے لیے، آپ آنے والے مقرر کی تو بہت عزت، بہت عظمت، لیکن اپنے اماموں کی، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری بریلی کی بات، بلکہ پوری بریلی نہیں، یوں کہہ لو کہ پورے ہر مساجد کی بات کر رہا ہوں، ہر مسجد کے اماموں کا یہی حال ہے کہ امام کو آدمی اتنی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا، ان کی اتنی عظمت نہیں کر رہا ہے جتنی خدمت مسجد کا امام کرتا ہے،
جتنی تبلیغ مسجد کا امام کرتا ہے اتنا ایک رات میں آنے والا مقرر نہیں کرتا۔ اللہ کی پناہ۔ اور آج یہ کوئی بات غلط نہیں کہہ رہے ہیں علامہ تطہیر احمد صاحب ہیں کہ یہ جو پیسوں کی اتنی افراتفری چل پڑی ہے کہ 15-20 ہزار روپے، 15 ہزار روپے، 5,000 دے دو اور پھر چاہیں تو منہ ٹیڑھا کر رہے ہیں 5,000 روپے بھی۔ یہ کوئی غلط بات تھوڑی ہے، 5,000 روپے بہت بڑی رقم ہو گئی۔ 5,000 روپے آپ کو ایک رات کے مل گئے، آپ اس پہ منہ ٹیڑھا کر رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ کم ہے۔ یہ ان کے نہیں، میں ایک بات عام کر رہا ہوں، لیکن آپ اپنے امام کو کچھ نہیں دیتے ہو پھر بھی ذلیل کرتے ہو، پھر بھی روڈ پر کھڑا ہو کر گالیاں، روڈ پر کھڑے ہو کے برا بھلا کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی امام کی کسی بات پر نکتہ چینی، کوئی کسی بات پر نکتہ چینی۔ لیکن یاد رکھو قیامت کے دن حساب سب کا ہونا، اتنا یاد رکھنا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ زبان اسے قابو میں کر لو جنتی ہو جاؤ، قیامت کے دن حساب سب کا ہونا ہے۔ آج کل امام بننا یہ سمجھ لو جہاد کرنا ہے، میں سیدھی سی بات کہوں گا۔ اس لیے زیادہ اچھے عالم امامت کر نہیں رہے آج کل، کون سنے کسی کی۔ آج کل ایک آدمی کوئی جو ہے کم سے کم درجے کا آدمی بھی ہو، کوئی ٹیمپو چلانے والا ہو، کوئی نالی صاف کرنے والا ہو، وہ تو سنتا نہیں ہے کسی کی۔ اور عالم نے اتنی 13 سال پڑھائی کی اور وہ سن رہا ہے سب کی۔ بولو تو اس لیے زیادہ لوگ امامت نہیں کر رہے ہیں، تو اس سے آپ کا نقصان کتنا بڑا ہو رہا ہے۔ جب اچھے عالم ہٹ جائیں گے تو امامت کون کرے گا؟ جن کو مسئلے مسائل میں صحیح سے خود معلوم نہیں ہوگا وہی امام بنیں گے۔ وہی میرے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے اور ان سے مسئلے پوچھیں گے، وہ انہیں مسئلے بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دو لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو ایسا مت کرو کہ امام جو ہے عالم، اچھے عالم امامت کو سے دور بھاگے کہ نہیں ہم امامت نہیں کریں گے بھیا، اور کچھ کر لیں گے، امامت نہیں کریں گے۔ امامت نہیں ہے اپنے بس۔ معلوم ہے روز دل دکھتا ہے، کبھی کوئی بات کان میں آ جاتی ہے، کبھی کوئی بات کان میں آ جاتی ہے، فلاں ایسا کہہ رہا ہے، فلاں ایسا کہہ رہا ہے، وہ تو صبر کر کے رہ جاتے ہیں۔ اگر بات اٹھائیں تو روز لڑائی ہو محلے میں، اگر اٹھائی جائے بات تو روز محلے میں لڑائی ہو، لیکن ہر بات بھوت پی کے رہ جاتے ہیں۔ لیکن ہیں انسان بھائی، برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ اس لیے آپ لوگ سب اماموں کو سمجھو۔ ابھی میرا کی پیٹ میں معاملہ آیا، وہاں امام صاحب گلے والی مسجد کا، میں گیا تھا وہاں پر، امام صاحب نے دیوبندیوں کے خلاف تقریر کر دی تو اس پہ ناراض متولی کہ صاحب یہاں دیوبندیوں کے خلاف تقریر مت کرو۔ بتائیے یہ حال ہو چکا ہے، وہاں پیچھے پڑ گئے امام کے پورے سب، اور جو امیر لوگ تھے وہ سب ایک طرف، غریب کوئی بول ہی نہیں رہا ان کے آگے۔ کل ملا کے جو غریب تھے وہ سب خاموش، امام کا کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ میں نے یہ دیکھا، یہ بھی بریلی میں ایک بہت بری عادت ہے، یہ پڑھائی کے ٹائم سے میں دیکھ رہا ہوں، کئی میرے دوست اس بات کو کہہ چکے تھے کہ امام اپنے کلیجہ نکال کے رکھ دے، لیکن جب کوئی بات آتی تو سب محلہ ایک ہو جاتا ہے، امام کو نکال کے الگ کھڑا کر دیتا ہے۔ حق بولتا نہیں ہے کوئی، حق نہیں بولتا ہے کہ حق کیا ہے۔ وہی ہوا وہاں پر بھی کہ جو جانتے تھے کہ امام کی کوئی غلطی نہیں ہے، سب صحیح ہے، وہ سب خاموش، کوئی نہیں بول رہا۔ وہ دولت مند لوگ، پیسے والے لوگ جن کے بڑے بڑے پلاٹ ہیں وہ بول رہے تھے وہاں پہ، حالانکہ جب بات ہوئی تو سامنے نکل کے آ گئی غلطی انہی کی تھی، وہیں پر ہی میں نے غلطی ان کی ثابت کر دی، اور آخر میں اس کے منہ سے یہ نکلوا دیا کہ ٹھیک ہے اگر فتویٰ لاؤں گا مانو گے؟ تو بولا میں نہیں مانتا کسی فتوے کو۔ متولی نے یہ بات کہی وہیں کھڑے ہوئے، تو بولو کون غلط تھا، امام کے وہ متولی؟ تو پھر یہ سب ہو رہا ہے۔ لیکن بھائیوں حق بولو، اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل کرو۔ نبی نے فرمایا حق بولو چاہے تنہا رہ جاؤ، چاہے تنہا رہ جاؤ، اکیلے ہی کیوں نہ رہ جاؤ، لیکن ہمیشہ حق کا ساتھ دو۔ یہ مت دیکھو کہ ادھر جو ہے میرے بھائی ہے، ادھر میرا باپ ہے، ادھر میرا استاد ہے، یہ دیکھو حق کیا ہے۔
जिधर हक है उधर ही हो जाओ, उसी तरफ हो जाओगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो जाओगे। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से डाकू ने जब ये कहा कि बेटा तुमने क्यों बता दिया, तो गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा कैसी ही मुसीबत हो जाए झूठ मत बोलना। तो आज हम गौसे आज़म की इस महफिल में ये अहद करके अगर चले जाएं कि चाहे कुछ भी हो हम झूठ नहीं बोलेंगे, कहिए इंशाअल्लाह। सबसे बड़ी बात है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये बात तय कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला हम बहुत से गुनाहों से बच जाएंगे। जब ये सुना डाकू ने जब ये देखा कि इतना सा बच्चा अपने माँ के फरमान पर इतनी सख्ती से अमल कर रहा है, तो अल्लाह ने उसे तौफीक दी। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का करम हुआ और उसने कहा बेटा जब तुम इतने छोटे होकर अपनी माँ की बात को इतना मान रहे हो, तो हम तो अल्लाह तबारक व ताला के बंदे, अल्लाह के हर वक्त रिस्क खाते हैं, उसकी रोज़ी खाते हैं, उसके दिए हुए हाथों से हम काम करते हैं, उसकी दी हुई आँखों से हम देखते हैं, उसकी दी हुई ज़बान से हम बोलते हैं, जाने कितनी नेमतें उसने हमें दे रखी हैं, लेकिन इसके बावजूद हम उसका कोई कहा नहीं मानते। हम झूठ हम बोलते हैं, गाली गलौज हम करते हैं, राहज़नी हम करते हैं। ऐ बेटा तू गवाह हो जा, अपना हाथ बढ़ा, आज हम तेरे हाथ पर जो है तौबा करते हैं। डाकुओं के सरदार ने तौबा की गौसे आज़म के हाथ पर, और फिर उस सरदार ने अपने तमाम साथियों से कहा कि जाओ अब तुम्हारा जो जी चाहे करो, मैंने तौबा कर ली है, आज के बाद मैं जो है कभी जो है डाका ज़नी नहीं करूँगा। उनके साथियों ने कहा ऐ सरदार जब डाका ज़नी में तू हमारा सरदार था, तो अब तौबा करने में भी तू हमारा सरदार है। हम सब भी तौबा करते हैं। सब ने तौबा कर ली और तौबा करके सब गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर ताइब हो जाते हैं। गौसे आज़म फरमाते हैं ये पहला वाक़या था जब किसी ने मेरे हाथ पर तौबा की थी। तो अल्लाह तबारक व ताला हम सबको भी तौबा की तौफीक अता फरमाए। हम भी गौसे आज़म के किरदार से कुछ ना कुछ सीखें, सिर्फ गौसे आज़म का नाम ना लें, बल्कि देखें गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी क्या थी। आज की इस महफिल का यही जो है एक सबक है कि हम जहाँ से ये दर्स लेकर जाएं कि कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला।